اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي ولا تطع كل حلاف مہین، اے نبی زیادہ قسمیں اٹھانے والے اور اخلاقی لحاظ سے جو پست آدمی ہوتا ہے اس کو بھی فالو مت کریں۔ اب یہاں اللہ نے ان لوگوں کی کچھ صفات بیان کی ہیں جو معاشرے میں قابل تقلید نہیں ہوتے، تو وہ میں جلدی سے ان کی صفات کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں۔ ولا تطع کل حلاف، جو بہت زیادہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں ان کو فالو مت کریں۔ یہاں مراد زیادہ قسموں سے جھوٹی قسمیں مراد ہیں، کیونکہ سچی قسمیں اگر کوئی زیادہ بھی اٹھاتا ہو تو کوئی برا نہیں ہے۔ مہین، اخلاقی لحاظ سے پست ہو۔ ولا تطع کل حلاف مہین، ہماز، تانے دینے والا، لوگوں کے عیب نکال کے ان کو ذلیل کرنے والا۔ ولا تطع کل حلاف ہماز مشاء بنمیم، چغلیاں لے کے چلنے والا، ٹھیک ہے نا، ادھر کی ادھر کی ادھر لگانے والا۔ معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر، مال کو روکنے والا، جمع کرنے والا، اس میں سخاوت آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ معتدن، حد سے تجاوز، ہر معاملے میں اپنی لمٹ کو کراس کرتا ہے وہ۔ اثیم، بڑا گناہگار ہے۔ معتدن اثیم، عتل، اخلاقی لحاظ سے زبان کا بھی سخت ہے۔ اس کی میں بھی تفسیر کروں گا، اس کا مطلب کیا ہے انشاءاللہ بتاؤں گا۔ عتل بعد ذالک زنیم، ایسے خاندانوں کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے جن خاندانوں کا وہ ہے نہیں، یعنی اپنے آپ کو اپنی نسبت ایسی صفات کی طرف کرے گا جو صفات اس کے اندر ہے نہیں۔ ایک تو صفات نہیں ہے، یہ برائی، دوسرا نہیں ہے تو اعتراف کرو بھائی نہیں ہے، دعوے ایسے کرے گا جیسے اس کے اندر وہ صفات موجود ہیں۔ ان کان ذا مال و بنین، فرمایا جس میں اتنی برائیاں ہوں آپ اس کو فالو کریں صرف اس بیس پر، ذا مال و بنین، کہ خاندانی لحاظ سے بھی طاقتور اور مالی لحاظ سے بھی طاقتور۔ اس کی تفسیر انشاءاللہ میں اگلے ہفتے بیان کروں گا اس آیت کا مفہوم کیا ہے، لیکن اس آیت کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ آج اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آج ہم کسی کو فالو کرنے میں اس کی اچھی صفات کو نہیں دیکھتے، صرف اس کی دولت اور اس کی جاہ اور اثر کو دیکھتے ہیں۔ دنیا اسی پہ چل رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بچہ جب دیکھتا ہے کہ کسی کو ٹھاٹ بھاٹ میں، بچہ کہتا ہے کاش میں بھی ایسا ہوتا، ہے نا۔ ماں باپ جب کسی کو دیکھتے ہیں بڑی ٹھاٹ بھاٹ ہے، بھائی بڑی عزت ہو رہی ہے، تو ماں باپ چاہتے ہیں کاش میرا بچہ بھی ایسا بن جائے۔ کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، اخلاق بہت اچھے ہیں، نہ کبھی جھوٹی قسم اٹھائی اس نے، نہ کبھی ایسی صفات کا دعویٰ کیا جو اس کے اندر موجود نہیں ہے، نہ لوگوں میں لگائی بجھائی کر کے ان کو لڑانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن غریب ہے، تو ماں باپ چاہتے ہیں کاش میرا بچہ بھی اتنا نیک بن جائے، ہے؟ ماں باپ کہتے ہیں نہیں بھائی غریب نہیں ہونا چاہیے، چور ہو، ڈاکو ہو، اسمگلر ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اپنا کھاتا ہو۔ اس کو بھی لوگ اپنا کھانا سمجھتے ہیں کسی سے مانگ کے، چھین کے کھا لیتا ہو، مانگ کے نہ کھاتا ہو۔ تو قرآن کی عادت پتہ ہے کیا ہے؟ قرآن کی عادت یہ ہے کہ جب اچھے لوگوں کی اچھائی بیان کرتا ہے نا، تو مثال میں ان لوگوں کو پیش کرتا ہے جو معاشرے کے اچھے ترین لوگ ہیں، اور جب برے لوگوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے تو جو برے ترین لوگ ہیں نا، یہ قرآن کی ایک مزاج ہے۔ جیسے قرآن میں جنتیوں کی جو صفت ہے نا، اگر آپ وہ پڑھو گے تو آپ کو لگے گا ہم میں سے کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ جب جنتیوں کی صفات بیان کرتا ہے تو پھر خاندانی قسم کے جنتی بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ ہر ایک کے کلام کو اس متکلم کے مزاج سے سمجھا جاتا ہے نا، بھائی اس کی عادت ہے یہ۔ دیکھیں دیکھو بعض علاقوں میں جاؤ نا، بات بات پہ گالی دیتے ہیں وہ، آپ کو لگے گا یار پتہ نہیں میں نے کیا بگاڑا ہے، وہ کہیں گے یہ تو ہمارے یہاں فیشن ہے، تو محبت میں گالی دیتے ہیں ہم لوگ، تو ان کا مزاج آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یار ان کے ہاں گالی بری چیز نہیں ہے۔ لکھنؤ والا آپ جناب سے بات جب تک نہ کرے، وہ اگر تھوڑا سا کھاؤ بھی بول دے گا نا تو وہ سمجھیں گے گالی دے دی ہے اس نے، کھائیے بولتے ہیں بھائی، کھاؤ ہوا تھوڑی ہوتا ہے کچھ۔ لکھنؤ کے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں نا، میں نے لطیفہ سنایا تھا کہ لکھنؤ والا آ گیا پنجاب میں، تو وہ ایک بیچارہ پنجاب والا ٹماٹر وہ کینو بیچ رہا ہے، تو لکھنؤ والا اس سے جا کے پوچھتا ہے آپ کے ہاں جو کینو اور مالٹے ہیں وزناً بکتے ہیں یا عدداً بکتے ہیں، یعنی وزن کر کے یا عدد گن کے؟ اس کی سمجھ میں نہیں آیا، بھائی آپ کے ہاں جو یہ مالٹے ہیں یہ وزناً بکتے ہیں یا عدداً بکتے ہیں؟
بڑی شائستہ اردو بول رہا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ کہہ رہے ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ وزنن بکتے ہیں عددن. کہہ رہے ہمارے ہاں نہ وزنن نہ دنادن بکتے ہیں, دنادن. لینا لو ورنہ پتلی گلی سے نکلو. دنادن مال صبح شام بکتا ہے بھائی, کیا وزن ادر لگا کے رکھی ہوئی ہے یار. تو ہر ایک کے مزاج کو سمجھ کے اس کے کلام کا مطلب نکالا جاتا ہے. تو قرآن مجید کا مزاج یہ ہے کہ اللہ جب جنتیوں کی صفت بیان کرتا ہے تو اچھے لوگ جنت میں جائیں گے نا, تو اچھے لوگوں کی وہ صفات بیان کرے گا جو بہت ہی اچھے لوگوں میں صفات ہوتی ہیں. جیسے قرآن میں جب جنت کی بات آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. صرف نماز پڑھتے نہیں, نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں. هم عن اللغو معرضون, فضول لغویات سے ہمیشہ بچتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, جب لغو و لعب دیکھتے ہیں نا لغویات, عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں, ایسے جیسے ان کے کان پہ کچھ محسوس ہی نہیں کیا انہوں نے. ایسے برائی کو دیکھ کے نا ایسے گزر جاتے ہیں, ذرا بھی دلچسپی نہیں لیتے, بری چیزوں سے ان کو کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں. والذین هم للزکاة فاعلون, زکاتیں دیتے ہیں. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا, اللہ کی محبت میں یتیموں کو کھلاتے رہتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک دفعہ کھلا دیا, ابا نے کہا تھا جی میرے مرنے کے بعد بیٹا ایک دفعہ تو کم از کم کھلا دینا, ٹھیک ہے نا. ان کی عادت, ان کو کھلانے میں مزہ آتا ہے. مسکین کو بھی, یتیم کو بھی, قیدیوں کو بھی کھلاتے رہتے ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ, اور کھلانے میں اخلاص ان کا اتنا ہے, اخلاص ایسا ہے کہ جب کھلا رہے ہوتے ہیں ان کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ غریب شکریہ ادا کر کے ثواب ضائع نہ کر دے, کیونکہ شکریہ بھی ایک قسم کا بدلہ ہے نا. تو کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ, دیکھو ہم تمہارے فائدے کے لیے نہیں کھلا رہے, ہم تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہمیں اس کا بدلہ نہیں چاہیے, شکریہ بھی نہیں چاہیے, تھینک یو نہیں بولنا, صحیح ہے نا. احسان نہیں کر رہے, اللہ کا دیا ہوا تم پہ کھلا رہے ہیں. پھر غریب پوچھتا ہے بھائی اتنا ہم پر احسان کیوں کر رہے ہو؟ بھائی وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آج تم ٹینشن میں ہو, ہم تمہاری ٹینشن دور کر رہے ہیں, کل میدان حشر میں ہم ٹینشن میں ہو سکتے ہیں, تو ہم اللہ کو تمہارا حوالہ دے سکتے ہیں. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا, ایک دن ایسا آنے والا ہے جس پہ پیشانیوں پہ سلوٹیں پڑ جائیں گی, ایسا سورج سوا نیزے پر ہوگا, گرمی کا عالم ہوگا. تو ہم اللہ سے کہیں گے اللہ مخلوق کی بھوک ہم نے دنیا میں ختم کی, آج تو ہماری ٹینشن دور کر دے. تو ہمیں امید ہے کہ اللہ کو تمہارا وسیلہ پیش کر کے, تمہارا واسطہ دے کر کے یہ عذاب ہم سے ٹل سکے گا. یعنی اللہ کہے گا نا تم نے میری مخلوق کے لیے کیا تھا جو میں آج تمہارے لیے کروں. تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بالکل اعلیٰ درجے کے جنتی, صحیح ہے نا. اور اللہ ان کی صفات بیان کرتا ہے یبیتون لربہم سجدا وقیاما, راتوں کو سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں ان کی راتیں, روتے ہیں اللہ کے سامنے, جہنم سے پناہ مانگتے ہیں, جنت مانگتے ہیں, اور یتیم کی کفالت کرتے ہیں. ایسی اللہ نے صفات بیان کی ہیں. اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ سے توبہ کرتے ہیں, دیر نہیں کرتے توبہ میں. ولم یصروا علی ما فعلوا, اس گناہ کو بار بار نہیں کرتے. وہم یعلمون, کیونکہ انہیں اس گناہ کے انجام کا علم ہوتا ہے کہ اس پہ سخت سزا ملنے والی ہے. اور رشتہ داری جوڑتے ہیں. یصلون ما امر اللہ بہ یوصل, رشتہ داری کو ٹوٹنے نہیں دیتے, بھائی بہن کو جوڑ کے رکھتے ہیں. بھائی یہ چچا ہے یا ماموں ہے یا خالہ ہے, بنا کے رکھو. وہ توڑ رہا ہے پھر بھی جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسے خاندانی لوگ جنت میں کوئی آج نظر آتے ہیں؟ ایک چیز میں نمازوں میں بڑے رو رہا ہوگا, ہے خشوع خضوع ہے, تو آگے بہن کی وراثت کھا کے بیٹھا ہوا ہوگا. ایسا ہی ہوتا نا. حج پہ ہمارے حضرت کہتے تھے, میں حج پہ جاتا ہوں نا تو وہاں بیت اللہ میں بعض لوگ ایسے غلاف پکڑ پکڑ کے رو رہے ہوتے ہیں. تو حضرت فرماتے تھے کہ بعض ایسے ہیں وہاں ایسے دھاڑے مار مار کے رو رہے ہوتے ہیں, کم بختوں نے طبیعت سے حرام کھایا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. چلو وہاں رونے کے بعد یہ دل میں پیدا ہو جائے کہ واپس جا کے واپس کر دوں گا نا, ایسا بھی نہیں ہوتا. چلو اب رونا آ گیا, جیسے 27ویں رات کو آپ دیکھیں نا مسجد میں, ہاں وہ رونے کا ایک پورا دھاڑ دھوڑ رونا دھونا لگا ہوا ہوتا ہے. اچھی بات ہے, اللہ کی محبت میں رو رہے ہیں, لیکن اس رونے کے نتیجے میں ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کوئی ایک گناہ بھی اگر چھوڑ دے نا سینکڑوں میں سے, تو یہ رونا کام کا ہے. سارے پھر بھی نہیں چھوڑے, چلو ایک چھوڑ دیا. فرماتے تھے کہ بہت سے لوگ ایک بھی نہیں چھوڑتے. 27ویں رات کو ختم قرآن پہ اعتکاف والے رو رو کے پاگل ہو گئے. چلو 10 گرل فرینڈز میں سے ایک کا نمبر ڈیلیٹ کر دو یار, اب ہے موبائل میں سے, چلو اب ایک کا نمبر ڈیلیٹ کر دو, ڈیلیٹ ایک کا نمبر بھی بلاک کر دو یار, ایک کو کر دو جو ان میں سب سے کم درجے کی بدصورت تھی اس کو بلاک کر دو. نا 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 نا, یہ نہیں ہوگا. تو رو کیوں رہا ہے؟
یہ ڈرامے بازی ہے کہ نہیں ہے؟ رونا تو ندامت کا ہوتا ہے بھائی. چل ایک کو تو ڈیلیٹ بلاک کر دے. تو وہ ہم تو بعض دفعہ اعتکاف والوں کو دیکھتے تھے اپنے بچپن میں نا, وہ لڑکے نا عید کے دن نئی نئی فلمیں آتی ہیں نا, تو وہ پروگرام بناتے تھے لڑکے, تو اعتکاف میں رو بھی رہے ہیں اور پھر عید کے دن فلم دیکھنے جا رہے ہیں. ہمیں حیران ہوتا ہے یار تم نے 10 دن اعتکاف گزارے, تو پہلے سے اعتکاف میں ہی ان کا پروگرام ہوتا ہے. تو ہمارے حضرت ایسے رونے پہ ایک واقعہ سناتے تھے کہ ایک آدمی کا کتا مر رہا تھا اور یہ اس کو کتے سے محبت تھی, یہ رو رہا ہے ہائے میرا کتا, ہائے میرا کتا. لوگوں نے کہا بھائی کیا ہو گیا, کیوں رو رہا ہے؟ یار مجھے کتے سے بڑا عشق ہے. تو اچھا تو عشق ہے تو اس لیے رو رہا ہے؟ ہاں بھائی ابھی یہ مر رہا ہے, مجھے جدائی کا غم ہے. کیوں مر رہا ہے؟ کہ بھوک سے مر رہا ہے. تو یار تیرے پاس یہ روٹیوں کا ٹوکرا ہے, کھلا دے. کہہ رہے یہ نہیں کھلاؤں گا. کہ پھر اتنا رو کیوں رہا ہے؟ کہہ رہے آنسو فری کے ہیں, اس پہ پیسہ لگا ہے بھائی. آنسو فری کے ہیں, اس پہ پیسہ لگا. تو ہماری حالت بھی یہی ہے, حج پہ جا رہے ہیں, غلاف پکڑ پکڑ کے رو رہے ہیں, اور رمضان میں 27ویں رات میں رو کے پاگل ہو گئے. بہت سے صحیح بھی روتے ہیں, یہ نہیں کہ جو رو رہا ہو آپ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیں. تو لیکن ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو جنتیوں کی صفت بیان کی, وہ بڑے خاندانی قسم کے جنتی, ان کو دیکھ کے لگتا ہے ہم میں سے تو کوئی جائے گا. ہم تو ایک چیز صحیح ہوتی دوسری خراب ہوتی ہے. پھر ہمیں ان آیتوں کو دیکھ کے لگتا ہے اللہ نہ کرے ہم جہنم میں جائیں گے, لیکن جب اللہ اہل جہنم کی برائی بیان کرتا ہے تو ہمیں لگتا ہے بھائی اتنے برے بھی ہم نہیں ہیں. جہنم کے جو صفات ہیں, اللہ نے فرمایا یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل, یہ ان کی صفت ہے, رشتہ داری توڑتے ہیں, رشتہ داری جوڑنے کی فکر نہیں کرتے, توڑتے ہیں اپنی باتوں سے, چغلیوں سے اور بخل سے, کنجوسی سے. اور کیا ہے, جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں, نماز کی پابندی نہیں کرتے, اپنی نمازوں سے غافل ہیں, اور مناع للخیر, مال کو روکتے ہیں, کنجوس ہیں. تو ہم کہتے ہیں اللہ ایک برائی ہم میں ہوگی دوسری نہیں ہے. تو یہ قرآن کا مزاج ہے. وجہ اس کی یہ ہے, قرآن اصل میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ صفات یہ ہیں, بری صفات یہ ہیں. اب تم اپنا موازنہ کر لو کہ زیادہ کس طرف کو ہو تم, ٹھیک ہے نا. اگر اس طرف تھوڑے ہو تو تھوڑے اور ہو جاؤ, صحیح ہے نا, اور اگر برائی کی طرف ہو تو تھوڑا سا ادھر کو کھسکو. تو یہ قرآن کی ایک بلاغت ہے, ایک سمجھانے کا طریقہ ہے. تو اس لیے قرآن نے ہمیں حکم دیا کہ ان لوگوں کو فالو نہیں کرنا. وہ کون لوگ ہیں؟ تو اب اللہ ان کی مثال دے گا نا جو بڑے درجے کے برے ہیں. تو مقصد یہ نہیں کہ جن میں یہ ساری برائیاں ان کو فالو نہیں کرنا, جن میں سے کوئی ایک بھی برائی ہوگی نا اس کو بھی فالو نہیں کرنا. جھوٹی قسمیں اٹھانے والے کو فالو نہیں کرنا, اخلاقی لحاظ سے پست آدمی کو فالو نہیں کرنا ہے. اور کیا ہے, ولا تطیع کل حلاف مہین ہماز, جو تانے دینے والا ہے نا. ایک ہوتا ہے معاشرے میں کوئی برائی ہو تو اصلاح کرتا ہے, سائڈ پہ لے جا کے سمجھائے گا یار آپ یہ برائی کر رہے ہو, اچھا نہیں ہے, آپ کو نقصان ہوگا. ایک ہوتا ہے جا کے ابے تیری اوقات مجھے پتا ہے تو ہے کیا. آج کل تو یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں, ابے تو باتیں کر رہا ہے ممبر پہ بیٹھ کے, ہمیں پتا ہے, ابے تو ہمیں پتا ہے حج کر کے آیا نا, تیرے پہ جو تیرے نور وور ہے ہمیں سب ہم سے نہیں چھپا, کہتے ہیں نا. ہمارے سامنے زیادہ فنڈر بننے کی کوشش نہیں, ہمیں پتا ہے, ہمیں پتا ہے. ابے تو دوسروں کے بات کا اپنے گھر کا تو حال جا کے دیکھ, تیری بیوی تو پردہ کرتی نہیں ہے, تیری بیٹیاں تو بازار میں گھوم رہی ہوتی ہیں. لوگ مجھے بعض دفعہ آ کے بتا رہے ہیں یار وہ فلاں اتنے نیک ہیں, ان کی بیٹی ایسے گھوم رہی ہوتی ہے. کہتا ہوں بھائی اگر تمہاری بیٹی گھوم رہی ہوتی, تم چاہتے کہ دنیا کے سامنے تذکرہ ہو اس کا؟ دوسرے کی بیٹی گھوم رہی ہے, اس کو جا کے بتاؤ کہ حضرت آپ اتنے نیک ہیں, آپ کی بچی ایسی گھوم رہی ہے, آپ کی بدنامی ہو رہی ہے, بڑی گزارش ہے کہ یہ اس کا خیال کریں. ایک دفعہ سمجھا دیں, آپ کا فرض ادا ہو جائے گا. اس کے بعد وہ کرے نہ کرے, آپ نے اپنی خبر میں جانا ہے, اس نے اپنی خبر میں جانا ہے. تو یہ ہے ہماز, تانے, اصلاح کے لیے نہیں برائی کر رہا بلکہ تانے, اس کو نیچا دکھانے کے لیے میں ثابت ہو جاؤں میں بہت نیک ہوں. اور مشائم بنمیم, اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں, مشا کہتے ہیں, ایک تو ماشی ہوتا ہے چلنے والا, ایک مشا ہوتا ہے جس کا کام ہی ہر وقت یہی ہو, چغلیاں. کیونکہ اللہ نے اس میں اشارہ کر دیا جو چغلیاں لگاتا ہے وہ ایک دفعہ نہیں لگاتا, اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے. اور معاشرے میں آپ دیکھ لو, جو نہیں لگاتے وہ کبھی بھی نہیں لگاتے, جو لگاتے ہیں ان کا پھر صبح شام آفس میں تو آپ لوگ دیکھتے ہوں گے نا, باس کے سامنے بیٹھ کے اس کی برائی, وہ جو لیٹ آتا ہے سر وہ حاضری پوری لکھ رہا ہوتا ہے, مجھے پتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ادھر سے ادھر, اور اصلاح کی نیت سے نہیں, چغلی کہتے ہیں اصلاح کی نیت سے برائی کو نہیں پروموٹ کرنا, شکایت کرنا, بلکہ فساد کی نیت سے. اصلاح کی نیت سے ہوتا تو پہلے انسان اس کو خود سمجھائے, پہلے تو یہ دیکھے کہ میرے سمجھانے سے اس کا کوئی فائدہ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا, یا میں اس کا مکلف بھی ہوں, یہ کوئی میرا ملازم ہے جو میں اس کو سمجھاؤں. ہر
چیز ہر ایک کو آپ جا کے ڈی ایس پی سے مل رہے ہو اس کو سمجھانے کے لیے کہ سر رشوت نہ لیا کریں, وہ کہے گا تو میرا باپ ہے بھائی, تو کون ہے مجھے آگے سمجھا رہا ہے. تو پہلے تو یہ دیکھو کہ آپ اس کے مکلف بھی ہیں, آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ جا کے سمجھائیں, کیونکہ ہر چیز ہر ایک کو سمجھانے کی نہیں ہوتی. آپ سمجھائیں گے تو بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہو جائے گا. ڈی ایس پی کو سمجھانا ہے تو بھائی اس سے بڑے آفیسر سے رابطہ کریں, اور وہ بڑے آفیسر سے بھی جب کریں جب وہ آپ کا کچھ لگتا ہو. آپ کے ابا ڈی ایس پی ہیں تو ابا سے کہہ کے ایس ایچ او کو سمجھائیں آپ, ٹھیک ہے نا. اس طرح سے تو کام ہو سکتا ہے, تو 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے. تو نمیم کہتے ہیں کہ سوچے بغیر بس ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر. تو اللہ فرماتے ہیں جو اس قسم کے لوگ تمہیں مارکیٹ میں نظر آئیں گے ان کو فالو نہیں کرنا ہے. عتل بعد ذلک زنیم, فرمایا بد اخلاق, بات بات پہ غصہ. لوگ بعض ہوتے ہیں کہ یار میٹر گھوم جاتا ہے میرا, اس کو فخر سے کہا جاتا ہے نا. اخلاق والا آدمی, ٹھیک ہے غصہ کبھی کبھار انسان کو آتا ہے اور وہ آنا بھی چاہیے, کبھی آواز بھی اونچی ہو جاتی ہے, لیکن بعض لوگوں کو تمیز سے بات کرنا آتی ہے نہیں. ذرا سی انسلٹ ہو جائے کہ ذرا سی ایک دم پارا ہائی ہو, یہ ہیں غصے کے تیز, تو یہ معاشرے میں اچھا کردار ادا نہیں کرتے. تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کو آپ نے فالو نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. میچور لوگ, سمجھدار لوگ, بات کو آرام سے سننے والے, جذباتی نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانات من الرحمن والعجلۃ من الشیطان. انات کہتے ہیں وقار, سنجیدگی سے. کوئی بھی آپ فیصلہ کرنے سے پہلے جب بہت سوچتے ہیں نا تو اس کو ہم کہتے ہیں, عربی میں کہتے ہیں انات, تسلی. جذباتی نہیں ہے, ایک دم نہیں, ایک دم کسی نے آپ سو آ کے بتا دیا یار تمہاری بیگم ماں چھت پہ کھڑی ہوئی تھی, ایک دم بندوق نکال لی, او بھائی جا کے پہلے پوچھ یار کھڑی ہوئی بھی تھی کہ نہیں کھڑی ہوئی تھی, یہ اس کا کیا لگتا ہے. اس سے بولتا کھڑی تیری کیا لگتی ہے جو تو مجھے آگے بتا رہا ہے. کتنے قتل اس طرح ہو چکے ہیں پتہ ہے آپ کو, غلط فہمیوں میں. کسی نے بیگم کو موبائل دیکھا, اس میں کسی کا وہ مس کال آئی ہوئی ہے, یہ کیا لگتا ہے, فون اٹھا کے گھمایا, وہ شرارتی بندہ تھا, اس نے کہہ دیا میں تمہاری بیگم کا دوست ہوں, میں اس سے محبت کرتا ہوں, ٹھا بیگم کو اڑا دیا. تحقیق تو کرو, ایسا تو نہیں کہ لڑکی لڑکا بن کے بات کر رہی ہے یا کوئی بندہ خام خواہ میں آپ کا گھر اجاڑ رہا ہے. تو یہ ہمارے معاشرے میں ایسی جذباتیت بہت ہے. فیس بک پہ آپ دیکھیں فلاں نے جو ہے نا, فلاں نے کوئی بھی خبر آئے گی نا کہ فلاں نے یہ جرم کیا ہے, تحقیق نہیں کرتے, گالیاں دبا کے دینا شروع کر دیتے ہیں اس کو. میں نے بتایا تھا نا میجر جنرل آصف غفور صاحب نے بتایا کہ میرے بارے میں فیس بک میں خبر آئی کہ میری بچی جو ہے نا بکنی میں سوئمنگ کر رہی ہے, اور لوگوں نے پھر دبا کے گالیاں, یہ آرمی ہے, یہ دیکھو. کہا میری کوئی بیٹی ہے ہی نہیں, لیکن گالیاں دینے والے احتیاطاً گالیاں پہلے پارسل کر دیتے ہیں, تحقیق بعد میں کرتے رہیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ فیس بک پہ بھی جذباتیت کا شکار ہیں, یوٹیوب پہ بھی جذباتی. بھائی دیکھ تو لو, تحقیق تو کر لو, ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. اگر ہوا ہے تو پھر اصلاح کا طریقہ ڈھونڈو نا یار, اس کو برائی کو ہم ختم کیسے کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے دوسروں کے عیوب پہ اگر کوئی اچھالتا ہے نا اور اس پہ خوش ہوتا ہے تو نبی نے فرمایا کہ ایسا مت کرو, اس بات کا پورا پورا خطرہ موجود ہے کہ اللہ اس کو اس عیب سے بچا لے اور تمہیں اسی برائی میں مبتلا کر دے. اس بات کا بہت بڑا خطرہ موجود ہے. دوسروں کی عزتیں اچھالو گے, اپنی عزت اچھلنا شروع ہو جائے گی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قسمیں اٹھانے والا جھوٹی, اور اسی طرح عتل بد اخلاق, جس میں زبان کا خراب وہی ہوتا ہے نا جو جذباتی ہوتا ہے. اور بعد ذالک زنیم, ایسے خاندانوں کی طرف منسوب کر کے اپنی عزت کروا رہا ہے جس کا وہ ہے نہیں. ان کان ذا مال و بنین, بعض اس بیس پر کہ اس کی وجاہت بہت ہے اور اس کے پاس دولت زیادہ ہے. تو آج صرف دولت کو دیکھا جا رہا ہے, اخلاق وخلاق بالکل ختم. تو اللہ کہتے ہیں اخلاق کو دیکھو, اس کے جو ہے نا اوصاف کو دیکھ کے اس کو فالو کرو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر بعد میں انشاءاللہ اگلے ہفتے اس پر مزید تفصیل کروں گا, جلدی جلدی ہو جائے. اگر تسلی سے استنجا کر کے وضو کریں اور پھر محسوس ہو کہ پیشاب کا قطرہ نکل گیا ہے تو پھر استنجا کرنا ضروری ہے یا صرف وضو کر لے؟ اور اگر اس وقت نہ ہو اور نماز کے دوران محسوس ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو یہ مسئلہ بہت اہم ہے, لوگ بہت پوچھتے ہیں, پہلے بھی ریکارڈ کرا چکا ہوں. جب پیشاب کرتے ہیں تو ایک دفعہ تسلی کر لیں کہ قطرہ آنا بند ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, فوراً اٹھ کے نہ آئے. کیونکہ جب پیشاب کرتا ہے نا انسان, تھوڑا سا کچھ نہ کچھ قطرات تری کچھ نہ کچھ آتی رہتی ہے. تو آپ تسلی سے بیٹھے رہیں, صحیح ہے نا. اب یہ نہیں کہ بیٹھے ہی, وہمی آدمی تو قیامت تک بیٹھا رہے گا, تو یہ وہمی ہوگی نہیں, نارمل آدمی کی بات کر رہا ہوں میں. تو تھوڑی دیر ہر انسان کو کچھ نہ کچھ تراوٹ آتی رہتی. تو جب تسلی ہو گئی کہ بھئی اب قطرہ آنا
بند ہو گیا ہے, پانی ڈالیں اور پتلی گلی سے نکل لیں. نکلنے کے بعد اب محسوس پہ توجہ, کیونکہ آپ جتنا محسوس کریں گے اتنا زیادہ محسوس ہوگا. قیامت تک ہوتا رہے گا. مر جائیں گے, جب آپ کو غسل دیا جا رہا ہوگا آپ اٹھ کے سامنے والے کو تھپڑ ماریں گے, بولیں گے مجھے ابھی بھی محسوس ہو رہا ہے, تو نے مجھے ابھی غسل کیوں دیا, پہلے استنجا تو کرا دیتا صحیح طریقے سے. حقیقت بتا رہا ہوں میں. آپ یہ وہمیوں کے فون سن سن کے پاگل ہو جاتا ہے انسان. تو ایک دفعہ تسلی ہو گئی, اب آپ آرام سے باہر آئیں, وضو کریں, نماز پڑھیں, اس کی طرف توجہ دے ہی نہیں کہ قطرہ نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا. ہاں صرف محسوس نہیں, یقین ہو گیا کہ قطرہ نکل گیا ہے. اتنا یقین ہو گیا کہ آپ قسم اٹھا کے کہہ سکیں اللہ کی قسم پیشاب کا قطرہ اب نکل چکا ہے, تو آپ کا وضو ٹوٹے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لیکن وہمی کی سمجھ میں ابھی بھی نہیں آ رہی, کیونکہ وہمی کہے گا کہ وہمی لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, پتہ نہیں یار میں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا سکتا, مجھے جو یقین قطرہ تو نکلا ہے, یہ تو محسوس ہوا ہے. اب اتنا کہ مفتی صاحب نے کہا تھا قسم اٹھا سکتا ہوں, پتہ نہیں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا سکتا, یہ وہم ہو رہا ہے مجھے. تو جب وہم ہو رہا ہے اس کی علامت ہے آپ نہیں اٹھا سکتے قسم, آپ کو یقین نہیں ہے. دیکھو ابھی رات ہو رہی ہے, قسم اٹھا سکتے ہیں نا؟ کوئی بھی وہمی ہوگا قسم اٹھا کے بولے گا بھائی رات ہو رہی ہے. اب وہ بھی اس پہ بھی قسم نہ اٹھا سکے, پھر وہ اس کو تو پھر فوراً کسی نفسیاتی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرائے نا. تو جو آپ کو وہم ہو رہا ہے پتہ نہیں قسم اٹھا سکتا ہوں, تو اس کی علامت ہے کہ آپ کو یقین نہیں ہے, تبھی تو آپ کنفیوز ہیں کہ اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا. جو 100% جس چیز کا یقین ہوتا ہے فوراً انسان قسم اٹھا لیتا ہے. تو اگر کنفیوز ہے کہ پتہ نہیں اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا سکتا, تو اس کا مطلب ہے آپ قسم نہیں اٹھا سکتے. حدیث کے مطابق آپ کا وضو باقی ہے. اب آپ جا کے بلا وجہ شلواریں چیک کر کے اپنا ٹائم ضائع کرتے رہو اور وسوسے میں آتے رہو, تو وہی بات ہے کہ یہ آپ کی اپنی ٹینشن ہے, یہ ٹینشن شریعت نے آپ کو نہیں دی ہے. شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایک دفعہ جب یقین ہو گیا کہ قطرے آنا بند ہو گئے ہیں, تو اب جب تک 100% یقین نہیں ہوگا قطرے نکلنے کا, اس وقت تک آپ کا وضو برقرار رہے گا. اب وہمی ایک اور مسئلے کا شکار ہوتا ہے. وہمی کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے یقین نہیں ہے کہ قطرہ نکلا ہے, لیکن پاسبل تو ہے کہ نکل گیا ہوں. سمجھ رہے ہیں, یہ وہمیوں کو ہوتا ہے. اگر بالفرض نکل گیا ہوا تو وضو تو ٹوٹ گیا, پھر نماز تو نہیں ہوئی. اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی جب شریعت نے کہہ دیا کہ جب تک 100% یقین نہیں ہے تو وضو باقی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ بالفرض اگر نکل بھی گیا ہو تو بھی وضو باقی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ جب ایک دفعہ پیشاب کر لیا اور آپ کو اب یقین ہو گیا کہ اب قطرات نہیں آ رہے, آپ استنجا کر کے باہر آ گئے, اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اب وضو قطرہ نکلنے سے یا نہ نکلنے سے نہیں ٹوٹے گا. اب جب تک نکلنے کا یقین نہیں ہوگا نہیں ٹوٹے گا, جب نکلنے کا یقین ہوگا تو ٹوٹے گا. اب قطرہ نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہی نہیں ہے, اب قطرہ نکلنے کا یقین ہونے سے ٹوٹے گا وضو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لیکن وہمیوں کی سمجھ میں پھر بھی نہیں آئے گا. وہ پتہ ہے ایک اور حملہ کرے گا شیطان. شیطان یہ کہے گا کہ دیکھو بھائی اصل میں جو حکم تھا نا وہ تو قطرہ نکلنے سے, پہلی دفعہ تو جب پیشاب کیا تو قطرہ نکلا تو وضو ٹوٹا نا. کیا خیال ہے؟ یہ تو شریعت نے ہم کو آسانی میں ڈالنے کے لیے, ایک وہمیوں کو وہم سے اور ٹینشن سے بچانے کے لیے شریعت نے کہہ دیا کہ یقین ہو قطرہ نکلنے کا تو وضو ٹوٹے گا, یقین نہیں ہے تو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اوریجنل مسئلہ تو یہی ہے کہ پیشاب نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے, چاہے ایک قطرہ ہو چاہے 10 قطرے ہوں. تبھی تو جب پہلی دفعہ پیشاب کیا تھا میں نے بیٹھ کے تو وضو پورا ٹوٹا تھا میرا. تو اس کا مطلب ہے کہ اصل تو وہی ہے. تو یاد رکھو وہ جو اصل ہے کہ پیشاب نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے وہ بھی شریعت کے بتانے سے ٹوٹتا ہے نا, یہ کسی انگریز نے ریسرچ کر کے بتایا تھا لیبارٹری میں. تو جو شریعت نے آپ کو یہ بتایا کہ پیشاب نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے, اسی شریعت نے یہ بتایا کہ یہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب آپ کو نکلنے کا 100% یقین ہو. اگر یقین نہیں ہے تو 100 دفعہ نکلتا رہے نہیں ٹوٹتا. یہ کوئی میڈیکل سائنس کی رپورٹ تھوڑی ہے کہ پیشاب نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے بھائی. اس کے بعد بھی اگر کسی وہمی کی سمجھ میں مسئلہ نہیں آیا تو پھر یہ پولیس کا کیس ہے سیدھا سیدھا, بشرطے کہ جو پولیس آپ کا علاج کرے گی وہ خود وہمی نہ ہو. یہ ضروری.